الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 22 ہے۔ غزوہ خیبر کے بارے میں یہاں ہم سماعت کریں گے۔ اس کے محل وقوع کی جہاں تک بات ہے تو خیبر کا علاقہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمال میں 165 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ علاقہ اپنی زرخیزی، پانی کی فراوانی، کھجور کے درختوں کی کثرت، پھلوں اور کاشتکاری کے سبب بڑا مشہور تھا۔ ایک اس کا خاص نام تھا پورے عرب میں، اور عہد نبی میں اس علاقے میں یہودیوں کے بہت بڑے بڑے قلعے موجود تھے۔ فتح خیبر سے قبل وہاں عربوں اور یہودیوں کی اکٹھی آبادی موجود تھی، اور مدینہ سے بنو نذیر کے یہودیوں کو جب نکال دیا گیا اور خیبر میں ان کی رہائش ہو جانے کے بعد اب یہودیوں کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہو گئی۔ اس سے پہلے تعداد برابر تھی۔ اس کے اسباب کی جہاں تک بات ہے، غزوہ احزاب یہود خیبر، جو خیبر کے یہود ہیں، انہوں نے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں اکسایا تھا۔ بنو قریظہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، تو عین جنگ کے دوران بنو قریظہ والوں کی انہوں نے غداری کر دی، اور اصل میں انہوں نے اکسایا تھا یہودیوں نے۔ اور پھر اس کا سبب یہ بنا کہ مدینہ منورہ سے بنو نذیر کو جب نکال دیا گیا تو ان کے اندر ایک عداوت کی آگ تھی۔ ان کا جو لیڈر تھا سلام بن مشکم، وہ صلح حدیبیہ کے بعد تمام کے تمام یہود کو، وہ جس علاقے میں تھے، عرب کے جس خطے میں تھے، ان کے پاس گیا، کفار مکہ کے پاس بھی آیا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پہ تیاری شروع کی۔ عبداللہ بن ابی نے یہ اطلاع دے دی کہ مسلمان آپ کے خلاف جو ہیں وہ جنگ کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ اچانک یہ حملہ ہوا تھا، نہیں ہوئی تھی۔ تطبیق اس کی یہ ہے، جس طرح کے دیگر روایات میں، بخاری مسلم اور دیگر مشہور روایتوں میں یہ ہے کہ وہ ہر روز تقریباً کوئی 10,000 کے قریب لشکر ہوتا اور باہر جا کے مسلمانوں کا انتظار کرتے، جنگی مشقیں کرتے، ٹرائی کرتے، اپنی صفیں باندھتے۔ کافی دن گزر گئے تو اب ان کو لگا کہ مسلمانوں نے نہیں آنا، وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، تو اچانک مسلمانوں کا حملہ آیا۔ لہٰذا دونوں روایتیں درست ہیں۔ جس روایت کے اندر ہے اچانک حملہ ہوا تو وہ بھی درست ہے، اور جس روایت کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے ان کو اطلاع دے دی تھی، تو یہ بھی روایت درست ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن دنوں میں عبداللہ بن ابی نے اطلاع دی ہو، ان دنوں میں وہ انتظار کرتے رہے ہوں، جس طرح کے دیگر روایات میں موجود ہے کہ 10,000 کا لشکر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پوری اپنے صفیں باندھتے، مشق وغیرہ کرتے اور ان کا انتظار کرتے۔ اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہیں جہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اچانک حملہ ہوا، تو وہ بھی درست ہے اس اعتبار سے کہ وہ پہلے انتظار کرتے رہے ہوں گے، تو پھر کئی دن گزر جانے کے بعد جب انہوں نے انتظار کرنا چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے کہ ان دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہو، اس لیے ان دونوں روایات کو درست مانا جائے گا۔ یہودیوں کا بڑا تکبر تھا، انتہا ان کے اندر یہ تکبر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی جو جنگیں ہوئی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں جن کو جنگ کے اصول ہی نہیں آتے تھے، تو ہم ان سب کو قیدی بنا لیں گے، غلام بنا لیں گے۔ حدیبیہ کے 20 دن بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خیبر کی طرف جانا ہے، اور اعلان کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جو بندہ صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوا وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ صرف اور صرف ان صحابہ کو جانے کی اجازت ملی جو صلح حدیبیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قریب پہنچ گئے تو اپنے رب سے دعا فرمائی۔ یہ سرکار کا ساری زندگی کا بڑا اہم طریقہ رہا ہے، ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ بڑے بڑے مشکل لمحات آئیں، ایسے معاملات آئیں کہ جو ناممکن ہوں، ان کا بھی ممکن بنانے والی دعا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ساتوں آسمانوں کے رب جن پر وہ سایہ فگن ہے، اور ساتوں زمینوں کے رب
جنہیں وہ اٹھائے ہوئے ہے، شیاطین کے رب جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، ہواؤں کے رب جنہیں وہ بکھیرتی ہے۔ ہم تجھ سے اس بستی کی اور اس میں جو کچھ ہے، اس کی اور اس کے رہنے والوں کی بھلائی مانگتے ہیں، اور ہم تیرے ذریعے اس کی برائی سے اور اس کے رہنے والوں کی برائی سے اور اس میں جو کچھ ہے ان کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ اگر آپ اس دعا کے اوپر غور کریں تو اللہ کے محبوب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ دے کے، واسطہ دے کے یہ جو دعا اپنی شروع کی تو اس میں فرمایا اے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اس بستی کے رہنے والوں کے لیے بھلائی کی دعا مانگتے ہیں، اور پھر ان کے شر سے بچنے کی دعا کی۔ تو معلوم ہوا دین جو ہے وہ اس غرض سے نہیں کہ ہم دنیا کو تباہ و برباد کر دیں، اس لیے تھا کہ ان کو نیکی کی طرف لایا جائے، بھلائی کی طرف لایا جائے اور جنت کی طرف لایا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کسی بستی میں داخل ہوتے وقت پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک ان کی بھلائی مانگتے ہیں، ان کو بھلائی دے دے، اور ان کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ان کے شر سے ہم محفوظ فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات خیبر کے قریب گزاری اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو گئے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر کے مزدوروں کو کدالوں اور پھاوڑوں کے ساتھ گھروں سے نکلتے دیکھا۔ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور فوج کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ تو محمد ہیں اور ان کے ساتھ ان کی فوج ہے، اور پھر وہ پیچھے مڑ کر بھاگ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، آج خیبر کی بربادی ہے۔ ہم جب کسی قوم کی زمین پر پہنچ جاتے ہیں تو ان ڈرائے جانے والوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ اب یہ جو وہ حدیث جس کا میں بیان کر رہا تھا کہ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، کیونکہ وہ تو کام کاج کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ قبائل غطفان نے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرزمین خیبر پر آنے کی خبر سنی تو انہوں نے ایک مجمع جمع کر لیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگے سے اور آپ کی فوج کو آگے سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ خیبر والوں کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ تھا کہ اگر آپ ہماری طرف سے لڑ گئے تو ہم پھلوں میں سے آدھا آپ کو دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے شدید حملہ دیکھا تو اب وہ بنو غطفان والے پیچھے ہو گئے اور انہوں نے یہی بہتری سمجھی کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے قریب جس جگہ پہ اپنا پڑاؤ کیا تھا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے، تو صحابی رسول حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، آج ہم کسی کا مشورہ قبول نہیں کرتے، کسی کی بات قبول نہیں کرتے، ہم کہتے ہم بڑے صاحب رائے ہیں، سرکار سے بڑھ کے کوئی بڑا علم والا نہیں تھا، کوئی دانا نہیں تھا، کوئی صاحب تقوی نہیں تھا، کوئی علم اور عمل کے اعتبار سے زیادہ نہیں تھا۔ حضرت حباب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ آپ تشریف فرما ہے یہ اللہ کے حکم سے آپ نے جگہ کا انتخاب کیا ہے یا ویسے ہی آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ فرمایا ہم ویسی تشریف فرما ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ جو جگہ ہے یہ جنگ کے اصولوں کے مطابق یہ اچھی نہیں ہے، قریب قلعہ ہے، وہ اوپر ہیں، وہ ہمارے اوپر سے تیر برسائیں گے، ہماری یہاں سے ناکامی ہو سکتی ہے۔ تو یا رسول اللہ تھوڑا فاصلے پہ فلاں جگہ پہ جا کے، وہاں اور بھی بہت ساری سہولتیں موجود تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کے مشورے کو قبول کیا۔ یہ ساتھ میں بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سیرت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی حفاظت بھی کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں بھی۔ آج حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی مشورہ دے، ہم مشورہ قبول نہیں کرتے اور مشورہ کسی سے لیتے بھی نہیں، کرتے بھی نہیں۔ تو ہمیں مشورہ لینا چاہیے، مشورے کے اندر بڑی بھلائی ہے، اور کسی کا جو مشورہ ہے اگر قابل عمل ہو تو اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا علم والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ خیبر والوں نے اپنے خیبر کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ خیبر کے اندر صورتحال یہ تھی کہ مختلف قلعے تھے، اور وہ جو قلعے تھے ایک قلعے کے اندر آگے پھر کئی قلعے تھے، اس پورے علاقے کو 3 بڑوں حصوں کے اندر انہوں نے تبدیل کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ نعام پر حملہ کیا، جو مرحب نامی یہودی پہلوان کا قلعہ تھا، جسے 1000 فوجیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس کے اندر جو جنگ کرنے والے ہیں، جو لڑائی کرنے والے ہیں، ان کی تعداد وہ اگر 1000 بندہ جنگ کرنے والا ہو تو وہ اس کے قریب مرحب کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس بندے کا قلعہ تھا، اس کے نام سے معروف تھا۔ کئی دن تک محاصرہ جاری رہا۔
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف قسم کی تدابیر کرتے رہے لیکن وہ بات نہ بنی۔ قلعے کا دروازہ کھلتا تو کام ہونا تھا لیکن قلعے کی بات نہ بنی۔ حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں چھوڑ آئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مسئلہ تھا تو یہ مدینہ منورہ سے وہاں سے نکل آئے کہ میں یہاں رہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں، تو انہوں نے وہاں سے سفر شروع کر دیا تھا اور سرکار کے اس اعلان کرنے سے پہلے آپ خیبر کے میدان میں موجود، وہاں جہاں قلعے مسلمانوں کے خیمے لگے ہوئے تھے تو وہاں یہ موجود تھے، وہاں پہنچ آئے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں کل جھنڈا اس کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ رب العزت نے خیبر کی فتح لکھی ہوئی ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول اور اللہ بھی اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ رات ہماری ایسی گزری کہ ہم ساری رات سارے لوگ انتظار کرتے رہے کہ کاش یہ ہمیں وہ موقع ملے، کل جھنڈا ہمیں دیا جائے، کل جھنڈا ہمیں دیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی تو یہ جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جس وقت سرکار خیبر میں جانے لگے حضرت علی پاک، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سن لو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائے سرخ اونٹوں سے، یعنی سرخ اونٹوں سے، آج کی لگژری گاڑیوں سے یہ بہتر ہے، اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی تیری وجہ سے راہ راست میں آ جائے، راہ ہدایت پہ آ جائے۔ معلوم ہوا کہ جنگوں کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قتل و غارت نہیں تھا بلکہ ان کو راہ راست کے اوپر لے کے آنا تھا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر دم بندے کو یہ فکر اور سوچ لاحق ہونی چاہیے کہ میں نے اصلاح کرنی ہے، میں نے لوگوں کو تباہ نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا۔ وہ قلعہ جو تھا وہ قلعہ تو ختم ہو گیا۔ اب مختلف روایات ہیں۔ مرحب جو تھا وہ تکبر بڑے اشعار پڑھ رہا تھا۔ یہ حدیث جو اب پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہے۔ تکبر بڑے اشعار پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کون ہے جو مجھے مقابلے میں آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے اور میں بےتاب ہوں۔ ان کے بھائی محمود جو تھے ان کو اسی قلعے کے اندر شہید کر دیا گیا تھا، مرحب نامی قلعے میں۔ ہوا یہ تھا کہ اس قلعے کے نیچے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمود یہ نیچے آرام کر رہے تھے۔ ان کو لگا قلعے کے اندر کوئی نہیں ہے، تو مرحب نے اوپر سے پتھر پھینکا، جس پتھر کی وجہ سے آپ کے بھائی جناب حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہوئے۔ تو اب محمد بن مسلمہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس کا بدلہ لوں گا، اس کو اجازت مل گئی۔ تو محمد بن مسلمہ اور یہ دونوں مرحب اور محمد بن مسلمہ ایک لمبی لڑائی کرتے رہے۔ لمبی لڑائی کے بعد بالآخر پاؤں کے اوپر محمد بن مسلمہ صحابی رسول انہوں نے تلوار ماری، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کٹ گئے اور اب وہ زمین پہ پڑا اور اب وہ بے دردی کی جو ہے وہ موت مر رہا تھا۔ اور محمد بن مسلمہ یہی چاہتے تھے کہ میں اس کو جو ہے تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا قریب سے گزرے، جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب یہ جو حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے یہ بخاری کے اندر ہے، کتاب المغازی میں غزوہ خیبر کا باب ہے اور حدیث نمبر ہے 4195۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث 231 ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہ پتہ چلا کہ خیبر کی جنگ کا جو اصل معاملہ ہوا تھا وہ محمد بن مسلمہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور پھر ایک اور حدیث ملتی ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو مشہور زمانہ ہے، جو عام طور پہ لوگ سنتے ہیں اور ہم سناتے بھی رہتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ آئے، جب اس نے کہا کہ میرا نام خیبر ہے، آپ نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے۔ یہ مکالمہ حضرت علی پاک کے درمیان ہوا اور اس کے درمیان ہوا، اور بالآخر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب یہ دونوں احادیث جو ہیں وہ بڑی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر تطبیق یہ دی جا سکتی ہے کہ پہلے جو معاملہ ہوا تھا مرحب کے ساتھ وہ حضرت محمد بن مسلمہ کا ہوا تھا، اور جو سر کاٹا تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ نے کاٹا تھا۔ اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کی جب تلوار دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نے قتل کیا ہے۔ اس کی مرحب کی جو تلوار تھی اور مرحب کا جو ساز و سامان تھا وہ حضرت علی پاک کو نہیں دیا گیا، بلکہ
کہ وہ حضرت محمد بن مسلمہ کو دیا گیا۔ ہوتا بھی یہی تھا کہ جو مسلمان سپاہی، مسلمان جو مجاہد ہے وہ کافر کو مارتا، وہ کافر کا سامان مارنے والے کو دیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی واضح روایات میں ہے کہ محمد بن مسلمہ کو یہ سارا سامان دیا گیا۔ مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر نکلا اور اس کا مقابلہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے کیا، اور ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس وقت وہ مقابلے کے لیے جا رہے تھے، اے اللہ کے رسول، کیا میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا؟ اللہ کے محبوب کی شان دیکھیں، اللہ کی عطا دیکھیں، رسول پاک کا علم دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تیرا بیٹا جو ہے وہ اسے قتل کر دے گا، تیرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے بھائی یاسر کو قتل کر دیا تھا۔ اس قلعے کے اندر بڑے معاملے ہوتے رہے اور بڑی شدید جنگ ہوتی رہی۔ ایک قلعے سے نکلتے تو دوسری طرف چلے جاتے، دوسرے سے نکلتے تو تیسری طرف چلے جاتے۔ ایک قلعہ تھا، قلعہ نام، پھر اس کے آگے تھا قلعہ صعب، اور قلعہ ہائے نطات میں موجود یہودی بھاگ کر پھر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ تو یہ جو قلعہ زبیر تھا یہ ایک بلند چوٹی کے اوپر تھا اور گھوڑ سواروں کا وہاں پہنچنا مشکل تھا۔ مسلمانوں نے 3 دن تک اس کا محاصرہ کیا، اور چوتھے دن ایک یہودی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، اس قلعے کو فتح کرنا بڑا مشکل ہے، 1 ماہ کا سامان وہ لے کے چڑھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ 1 ماہ تک بھی ان کے ساتھ حملہ کرتے رہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو بلندی کے اوپر ہیں، وہ تو محفوظ ہیں، وہ اوپر سے تیر برسا رہے ہیں، نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ تو کہا اگر مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے جان کی امان دے دی جائے تو میں پھر وہ جو راز ہے وہ راز آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ۔ کہا کہ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ نہیں ہے، نیچے سے نہر آتی ہے اور پانی وہ پیتے ہیں، پھر اپنے قلعے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اگر پانی بند کر دیا جائے تو وہ مغلوب ہو سکتے ہیں۔ اس کو جان کی امان دے دی گئی، اس کے خاندان کو امان دے دی گئی۔ اب وہ جہاں سے پانی نہر کا رہا تھا وہ پانی بند کر دیا گیا۔ جب پانی بند کر دیا گیا تو وہ قلعے سے باہر نکلے، پیاس کی شدت کی وجہ سے جتنے دن وہ پانی کے بغیر رہ سکتے تھے رہے، پھر وہ باہر نکل آئے۔ اس طرح مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور پھر اللہ رب العزت نے اس قلعے کی بھی کامیابی عطا فرمائی۔ آگے شک ایک علاقہ تھا، یہ لوگ وہاں سے باغ کے پھر آگے ایک نئے قلعے کے اندر چلے گئے اور اس قلعے کے اندر جا کے یہ بند ہو گئے۔ یعنی مختلف قلعوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے رہے، ایک قلعے کو فتح کرتے دوسرے میں چلے جاتے، دوسرے کو فتح کرتے تیسرے میں چلے جاتے۔ قلعہ نزار یہ بھی ایک بڑا مضبوط ترین قلعہ سمجھا جاتا تھا، تمام یہود بھی لاہور اس کے اندر آ کے جمع ہو گئے، اور یہ بھی ایک بڑی بلند ترین چوٹی کے اوپر واقع تھا۔ اور یہود کیا کر رہے تھے؟ اوپر سے تیر اندازی کر رہے تھے اور سنگ باری کر رہے تھے، تیر برسا رہے تھے۔ مسلمانوں نے بڑی کوشش کی لیکن کیونکہ وہ بلندی کے اوپر تھے، یہ نیچے والی جگہ پہ تھے، کامیابی نہ ہو سکی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منجنیق، کہ جس کے اندر پتھر ڈال کے دور تک پھینکے جاتے تھے وہ نصب کی جائے۔ تو منجنیق جب نصب کی گئی اور پتھر پھینکے گئے تو بار بار مسلسل قلعے کی دیوار کے اوپر ضربے لگنے کی وجہ سے قلعے کی دیوار کے اندر شگاف ہو گیا، سوراخ ہو گیا، راستہ بن گیا۔ تو وہاں سے اب مسلمان جو ہے وہ پہنچ گئے اور پھر وہاں ساروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ اسی قلعے کے اندر حضرت صفیہ بنت حیی یہ موجود تھیں جن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ نکاح ہوا، پھر یہ مسلمان بھی ہوئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں بھی آ گئیں۔ اب جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی، یہودیوں نے تو صلح کی بھینگ مانگی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فیصلے مکمل ہو گئے تھے اور یہی حکم تھا کہ وہ لوگ خیبر سے اپنے بال بچوں کے ساتھ نکل جائیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا کہ جو ہمارے وعدے کے معاہدے کے خلاف ورزی ہو۔ ہر آدمی اپنے بدن پر موجود صرف کپڑے لے جا سکتا ہے، کوئی چیز نہیں لے جا سکتا، اور کسی چیز کو چھپانے کا بھی حکم نہیں تھا۔ فرمایا اگر تم میں سے کسی بندے نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی برات جو ہے وہ حفاظت جو ہے وہ اٹھ جائے گی۔ یعنی اگر آپ خود جا سکتے ہیں، اپنے خاندان کو لے کے جا سکتے ہیں اور صرف اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ قلعے میں سے کوئی چیز آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ اس قلعے میں 100 زریں ملیں، 400 تلواریں ملیں، 1000 نیزے ملے، 500 عربی تیر اور کمان وہ ہاتھ میں آئے۔ ایک بڑی تجوری وہ چھپا لی گئی حیی بن اخطب کی، وہ بڑا مال تھا،
بلکہ وہ اتنا اعلیٰ تجوری تھی کہ جس وقت وہ مدینہ منورہ سے بنو نذیر کی جلا وطنی ہوئی تو اس وقت وہ اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، وہ چھپا لی گئی، اس کی تلاش کی گئی، بالآخر وہ تجوری مل گئی۔ اور اب ایک تو یہ زیادتی ہوئی، اور دوسری یہ زیادتی ابو الحقیق کے خاندان والوں کا خزانہ بڑا مشہور تھا، وہ خزانہ عربوں کو دیا کرتے تھے، اس اعتبار پہ کہ اس کے ذریعے وہ اپنا مال و متاع لیتے اور اس کے وہ رہن کے طور پہ رکھتے۔ یہ بہت مشہور خزانہ تھا ان کا، تو وہ بھی انہوں نے چھپا لیا۔ بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ اس کے اوپر بار بار قسمیں بھی اٹھاتے رہے، ان سے پوچھا بھی گیا، جھوٹ بھی بولتے رہے۔ بالآخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی پہ حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو، حضرت علی کو اور حضرت زبیر وغیرہ کو بھیجا گیا، تو پھر کہیں جا کے اس کا یہ خزانہ ملا، اور پھر اس کی یہ بھی بدعہدی ہوئی۔ اب اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ ختم ہو گئے۔ ان دونوں کو، کنانہ اور ربیع کو، یہ ان کا خزانہ تھا۔ وہ جو مشہور خزانہ ابو الحقیق کے خاندان کا تھا، وہ خزانہ کنانہ اور ربیع کے پاس تھا، تو پھر ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ بالآخر جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہر طرف کی جو ہے وہ سختی جو تھی وہ بھی کی، اور جو ان کو گنجائش دینی تھی وہ دے دی، تو اب وہ رونے لگے، چیخنے لگے، منتیں کرنے لگے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف صحابہ کے ذریعے بھی سفارش کرنے لگے کہ ہمیں جان کو بخشا جائے اور ہمیں امان دے دی جائے۔ بالآخر کرتے کراتے یہ بات طے پائی کہ آپ لوگ یہاں ہی رہیں گے اور اپنی کھیتی باڑی کریں گے، خیبر میں جتنا بھی سامان ہوگا، جو کچھ ہوگا، اس کا ایک حساب کو ملے گا، اور باقی جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ باقی وہاں سے جو بھی سامان ملا تھا وہ صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ جب کچھ عرصہ گزرا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوروں کی تقسیم کے لیے بھیجا گیا کہ خیبر میں جاؤ اور خیبر کے یہود کی جو وہاں فصل ہم ان کو دے کے آئے تھے، اس فصل میں سے جو ان کا حصہ بنتا ہے ان کو دے دو، جو مسلمانوں کا ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ جب یہ گئے تو ان کی عورتوں نے زیورات اتارے، اور اتار کے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دیے کہ رشوت کے طور پہ ہماری طرف سے جو کھجوریں ہیں ان کو زیادہ تول دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہرگز اس چیز کو قبول نہیں کروں گا۔ لیکن جس کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ معاملہ دیکھا تو یہود بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا آسمان اور زمین کا قیام اسی عدل و انصاف کی وجہ سے قائم ہے۔ معلوم ہوا کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہوتا تو کامیابی کبھی بھی انسان کا مقدر نہیں بن سکتی۔ اب یہ خیبر کا معاملہ ختم ہو گیا، یہ صلح بھی ہو گئی، جو وہاں سے مال اسباب نکلا وہ مسلمانوں کو دے دیا گیا، جتنا بھی ان کا سونا تھا، زیورات تھے، سب کچھ نکال لیے گئے۔ جن لوگوں نے غداری کی تھی صرف ان کو سزا دی گئی، جو قتل کے لائق تھے ان دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جو سلام بن مشکم یہودیوں کا جو سردار تھا، اس کی بیوی تھی زینب بنت حارث اس کا نام تھا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب دعوت کی تو باقاعدہ معلوم کیا کہ سرکار کو کون سا جو ہے وہ حصہ پسند ہے گوشت کا۔ بکری اس نے ذبح کی تو بتایا گیا کہ دستی کا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے۔ اس نے ایک خاص قسم کا معلوم کر کے جو زہر تھا وہ زہر منگوایا، اور زہر جو ہے وہ اس گوشت کے اندر ڈال دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، اور باقی بھی سارے گوشت کے اندر اس نے ہلکا ہلکا گوشت زہر ملا دیا، اور بالخصوص جو حصہ سرکار کو پسند تھا اس کے اندر زیادہ زہر ملا دیا۔ شام کے وقت جب سرکار آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گوشت کھانے لگے، حضرت صحابہ کو بھی اجازت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں رکھا تو اس وقت وہ جو دستی تھی اس نے بکار کے کہا اے اللہ کے نبی، میرے اندر زہر ہے۔ سرکار نے اس کو باہر نکال دیا اور صحابہ کو کہا کہ کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، اس کے اندر زہر ہے۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے ایک ہڈی لی اور اس کے اوپر آپ نے دانت لگائے، اس کو نوچ لیا، لیکن آپ نے باہر نہیں اس کو پھینکا۔ پوچھا گیا کس وجہ سے؟ تو کہا اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل خراب نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کے لیے۔ اب اگر وہ باہر پھینکتے تو ہو سکتا ہے کہ کیا کا معاملہ بنتا، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فعل اچھا نہ لگتا۔ تو اب حضرت بشر کی اپنی محبت تھی، انہوں نے وہ کھا لیا، اور اسی وجہ سے 1 سال بعد تقریباً ان کا انتقال ہو گیا۔
اور بعض نے اس کے اوپر مختلف جلدی کی روایات بھی نقل کی ہیں۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی چاہت تھی حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، زہر درمیان میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ ایک طرف جان ہے، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب احترام ہے، تو انہوں نے سرکار کے ادب احترام کو زیادہ ترجیح دی۔ بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس عورت کو سرکار کی بارگاہ میں طلب کیا گیا، یہودی عورت کو، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اب یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیں، آتے ہی قتل نہیں کیا۔ دنیا کا کوئی اور بادشاہ ہوتا، معلوم ہونے پر فوراً ہی بغیر کسی کے بیان لیے اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، سرکار نے قتل نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس سے بات کی، اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے میرے شوہر کو قتل کر دیا، میرے رشتہ داروں کو قتل کر دیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اس نے پوری تفصیل بیان کی۔ جب ساری تفصیلات اور صورتحال کو بیان کر دیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس نیت کے ساتھ زہر ملایا ہے، اگر تو آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ گوشت آپ کو بتا دے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرما لے گا، اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو پھر ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ لیکن جب صحابی رسول حضرت بشر کا انتقال ہوا، وہ روایات جن کے تحت یہ ہے کہ فوراً انتقال ہو گیا، یا ایک اور کسی صحابی کا انتقال ہوا، تو پھر اس کے بدلے میں علماء نے لکھا کہ پھر اس کے بدلے میں اس یہودیہ عورت کو قتل کیا گیا، وگرنہ پہلے اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو یہ خیبر والوں نے جب ایسے معاملات کیے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو الگ کر لیا۔ وہ جو بیان کیا جا رہا تھا، صحابہ بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے اس کو قتل نہیں کیا گیا تھا اس یہودی عورت کو۔ جس وقت حضرت بشر بن برا کا 1 سال بعد انتقال ہوا تو تب پھر اس کے عوض کے اندر اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق مسلمان جو شہداء تھے خیبر میں، ان کی تعداد 20 تھی، اور جو یہود تھے ان کی تعداد 93 بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ جنگ خیبر کے کچھ واقعات تھے جن سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مقدس زندگی ہے وہ بہت باکمال زندگی تھی، بڑی بہترین زندگی تھی۔ سرکار کسی قسم کی زیادتی نہیں چاہتے تھے، بلکہ جو بھی گیا، جہاں پر بھی گیا، ان کے لیے یہی بات فرمائی کہ ان کو پہلے اسلام کی دین کی دعوت دو، پھر ان کے بعد جو معاملات کرنے ہیں وہ کیے جائیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا